العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے ماہ محرم کی فضیلت اور عاشورہ کی فضیلت۔ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا، یعنی ان میں لڑائی جھگڑا کرنا بالکل حرام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ اس مہینے کی فضیلت خود قرآن کریم میں موجود ہے، اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں جن کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ تاریخی واقعات کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح اور قلم کو بنایا تو وہ جو مہینہ تھا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، یعنی 10 محرم الحرام۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن پیدا فرمایا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جب نجات دی تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار کیا، اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ جو جس دن وہ آگ ٹھنڈی ہوئی وہ دن بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا، جس دن آپ کی رہائی ہوئی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی جب یہودیوں نے سازش رچی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ کفار قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کا غلاف محرم الحرام کے مہینے میں بدلا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، یعنی آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہوتے تھے جب وہ خانہ کعبے کا غلاف بدلا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لختے جگر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کو جب کربلا میں شہید کیا گیا وہ بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، اور یہ تمام کی تمام تاریخی واقعات ہیں جو اسی مہینے کے اندر واقعہ رونما ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت اور دوبالا ہو جاتی ہے کہ تاریخی واقعات اسی دن میں اسی مہینے میں پائے جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو سمیٹ دے گا اور اس زمین کو سمیٹے گا اور قیامت برپا کرے گا، وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہوگا، یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت قرآن کریم میں بھی آئی ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ حدیث شریف سے محرم الحرام کے مہینے میں 2 کام ثابت ہوتے ہیں، یعنی 2 کام اس مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام محرم الحرام کا مہینے میں محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، جب تک روزوں کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو مکہ المکرمہ سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو تمام مدینہ منورہ میں منادی کرا دی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھانا نہیں کھایا یا پانی نہیں پیا تو وہ باقی دن میں روزہ رکھیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام تمام عمر
10 محرم الحرام کا مہینہ 10 محرم الحرام کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان مبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ جس کا دل چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کے مہینے کے دن کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد جو روزہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے یا افضل ہے وہ ماہ محرم الحرام کا مہینے کا 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے 10 محرم الحرام میں روزہ رکھیں۔ اس روزے کے بارے میں جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں پہنچے یہودی روزہ رکھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگلے سال جب میں زندہ رہوں تو 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں، اس لیے کہ یہودیوں کی مشابہت ہم پر غالب نہ آ جائے، یعنی ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 روزہ رکھنے کے لیے کہا، یا تو ہم 9 ذوالحجہ اور 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، یا 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ ایک کام تو اس میں روزہ رکھنے کا ہے کہ ہم اس مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور آپ نے اس کی وجہ سے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا، تو آج بھی جتنی فسطائی طاقتیں ہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان لوگوں سے نجات چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام کا ہے۔ دوسرا کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اوسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو آدمی محرم الحرام میں اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، یعنی فراخی کے ساتھ میں ان پر خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو فراخی اور کشادگی عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا کھانا کھلائیں، عمدہ ان کو کھانا کھلائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں عمدہ کھانا کھلائے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ان دونوں کاموں کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ دونوں کام اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دونوں جہان میں سرخ رو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس محرم کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ابتدا بالخیر کرے۔ تو اگر ہم ابتدا بالخیر روزے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری انتہا بھی بالخیر کریں گے، یعنی آخر سال تک اللہ تعالیٰ میں امن و امان کے ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے محرم الحرام میں اور تمام بقیہ دنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔